السلام علیکم پیارے عزیزوں، امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس کلاس میں ہم غنہ کے بارے میں پڑھیں گے کہ غنہ کسے کہتے ہیں اور غنہ کی کتنی اقسام ہیں اور غنہ کون کون سے حروف پر ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہم غنہ کے معنی کے بارے میں جانتے ہیں کہ غنہ کے معنی کیا ہیں۔ غنہ کے معنی ہیں گنگناہٹ، اور اس کے اصطلاحی معنی ہیں خیشوم، یعنی ناک کے بانسے سے آواز کو نکالنا۔ اور غنہ دو حروف پر ہوتا ہے، میم اور نون۔ اور غنہ کی دو اقسام ہیں، غنہ آنی اور غنہ زمانی۔ اور غنہ آنی وہاں پر ہوگا جہاں پر نون اور میم کے اوپر تشدید نہ ہوگی۔ نون اور میم جو ہے ان دونوں کے اوپر تشدید نہ ہوگی تو پھر غنہ آنی ہوگا، یعنی ہم نے نون اور میم کی آواز کو کھینچ کر نہیں پڑھنا بلکہ ہم نے جلدی میں پڑھنا ہے۔ نون اور میم کی آواز جو ہے یہ ہمارے ناک کے بانسے سے نکلتی ہے، پھر غنہ ہوتا ہے۔ اور جو غنہ آنی ہے وہ جلدی میں ادا ہو جاتا ہے۔ جو غنہ زمانی ہے اس کی آواز کو ہم 2 سے 3 سیکنڈ تک ناک کے بانسے سے گھما کر نکالتے ہیں، اور 1 الف کے برابر ہم نون اور میم کی آواز کو لمبا کرتے ہیں، اور پھر نون اور میم کے اوپر غنہ ہوتا ہے۔ جب ہم نون اور میم کی آواز کو لمبا نہیں کریں گے پھر غنہ آنی ہوگا۔ غنہ آنی اسی صورت میں ہوگا جب میم کے اوپر مشدد نہ ہو، میم کے اوپر تشدید نہ ہو اور نون کے اوپر تشدید نہ ہو۔ جب ان دونوں کے اوپر تشدید نہیں ہوگی تو پھر غنہ آنی ہوگا، جیسے من اللہ، من اللہ۔ اب جو نون ہے اس کے اوپر زبر لگی ہوئی ہے، تشدید نہیں ہے، اسی لیے ہم نے نون کو جلدی میں پڑھا۔ اب یہاں پر غنہ آنی ہوا ہے کیونکہ نون اور میم کی جو آواز ہے یہ ناک کے بانسے سے نکلتی ہے، اور یہاں پر ہم نے غنہ آنی کیا ہے۔ جو غنہ زمانی ہے وہاں پر میم مشدد اور نون مشدد کے اوپر ہم غنہ کریں گے، یعنی میم اور نون کی آواز کو ناک کے بانسے سے نکالیں گے، پھر غنہ زمانی ہوگا۔ اور اب میں ہم تھوڑی سی مشق کرتے ہیں تاکہ ہم اچھے انداز میں قرآن مجید کو سیکھ سکیں، آپ کو بھی اندازہ ہو جائے کہ غنہ آنی اور زمانی میں کیا فرق ہے۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں ان، اب نون کے اوپر تشدید ہے اس لیے ہم نے نون کی آواز کو کھینچا ہے۔ آگے انی، اب نون کے اوپر تشدید ہے اس لیے ہم نے نون کی آواز کو کھینچا ہے۔ اسی طرح انما، انما، انکا، 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 انہ، انہ، الناس، الناس۔ اب اسی طرح اب ہم میم کی آواز دیکھتے ہیں کہ اس پر ہم غنہ کس طرح کرتے ہیں۔ میم کے اوپر بھی تشدید ہوگی تو پھر غنہ ہوگا، جیسے ثم، ام، ام، مما، فاما، فلما، امنا۔ اب ہم اگر کسی صورت کو پڑھتے ہیں تو کیونکہ غنہ کا استعمال قرآن مجید میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، غنہ کو ہم بار بار پڑھتے ہیں، جیسے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اسی طرح سورۃ الناس میں بھی ہم پڑھتے ہیں قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، مَلِكِ النَّاسِ،
इलाहिन नास। अब देखें, हमने इन तीनों आयात पर गुन्ना किया है, यानी कि नून की आवाज़ को हमने खींच कर पढ़ा है, नून की आवाज़ को हमने नाक के बांसे से निकाला है और एक अलिफ के बराबर हमने लंबा किया है। और आपको ये ज़हन में होना चाहिए, मीम के ऊपर जब तशदीद होगी और नून के ऊपर जब तशदीद होगी, मीम और नून के ऊपर तशदीद होने की वजह से इन दोनों पर गुन्ना होगा और इन दोनों को हमने खींच कर पढ़ना है। इंशाअल्लाह हम कल नेक्स्ट क्लास में किसी और टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।